بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویورس، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے اپنی فیملی کے ساتھ۔ مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک موضوع، کفار مکہ اور حضرت ابو طالب کا جواب، یہ وہ کیسٹ ہے، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ آپ سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو کیا جواب دیا، تو اس کیسٹ میں آپ سماعت فرمائیں انشاءاللہ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک دیوانہ، ایک ایک پروانہ، ایک ایک مستانہ، ایک ایک جانثار دنیا میں لوگوں نے دیکھا، ان کے معاملات کیا ہیں۔ اس وجہ سے عرض کرتا ہوں، صرف محبت کام نہ آئے گی جب تک غلامی نہ کرو۔ بے شک بے شک۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ مر مٹنے والے لوگوں نے نکھار کے دکھا دیا، اعمال کر کے دکھا دیے، ساری دنیا کو کھلی آنکھوں بتا دیا غلامی یوں ہوا کرتی ہے۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ جو غلامی نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتا، دل میں محبت کا دریا نہیں رکھتا، دل میں محبت کا سمندر نہیں رکھتا، محبت کا تلاطم نہیں، محبت کا جوش نہیں، محبت کی ایک بہار نہیں، قرآن فیصلہ کرتا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ قرآن کے فتوے میں، قرآن کی اصطلاح میں، جس کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک کافر۔ ساری زندگی ابو طالب نے محبت کی، دل سے محبت کی، جانثاری کی۔ شعب ابی طالب میں 2.5 برس تک جب مسلمانوں کو کافروں نے قید کر دیا، خدا کی قسم ابو طالب نے بھتیجے کے ساتھ ہو کر درختوں کے پتے چبائے۔ اللہ ہار بنا، ہر دکھ کے موقع پر، ہر پریشانی کے موقع پر ساتھ دیا، خاندان چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، قریش برادری کو چھوڑا، یتیم مکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ لیکن قرآن کی اصطلاح میں، قرآن کریم کی روشنی میں، ساری زندگی ساتھ دینے والا، محبت کرنے والا بغیر کلمے کے مر گیا۔ سارے جہان کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ دوزخ میں ہے۔ زبانی محبت نہیں کی بلکہ درختوں کے پتے چبائے، پھر بھی دوزخ میں ہے۔ ابو سفیان نے ساری عمر مخالفت کی، مقابلہ کیا، کمان کی مقابلے میں صحابہ کرام کو شہید کیا، پر جب آخری وقت آیا، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا، ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، غلامی کی، ساری عمر مخالفت کرنے والا جنت میں ہے، محبت کرنے والا دوزخ میں ہے۔ تم ایک ہی رٹ لگائے پھرتے ہو، محبت ہو محبت ہو، یہ ساری نام کی محبت بھی نہیں، ساتھ دیا ہے۔ اور قرآن کریم نے ان آیات میں اسی واقعے کا ذکر فرمایا۔ جب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلبہ ہونے لگا، اسلام غالب ہونے لگا، کفر مغلوب ہونے لگا، بہت زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت بن گئی، تو دشمنان اسلام کفار مکہ سرداران قریش ابو طالب کے پاس چل کر آئے۔
ابو طالب چونکہ سردار ہے قریش کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابا ہے، اور آ کے قریش مکہ، سردار مکہ، معززین مکہ، چودھری مکے کے آ کے کہنے لگے ابو طالب ہم تمہارا لحاظ کرتے ہیں، تمہارا احترام کرتے ہیں، ورنہ اب تک کیا تھا چٹخیوں میں اڑا دیا جاتا، اب تو ختم کر دیا جاتا، اس یتیم کی کیا حیثیت ہے، اب تک تو ہم 100 دفعہ اڑا دیتے، یہ تو ہم تیرا احترام کر رہے ہیں، تو رئیس ہے، قریش کا سردار ہے، ہم تیرا احترام کر رہے ہیں، آج بھی ہم تیرے پاس شکایت لے کے آئے ہیں، منع کر لے، اپنے بھتیجے کو ہمیں گالیاں نکالتا ہے۔ ہم فسادی نہیں، ہم گڑبڑ کرنے والے نہیں، ہم تخریب کار نہیں، ہم چاہتے ہیں قریش آپس میں سرے نہ کٹائے، گردنیں نہ کٹائے، اس لیے کوئی بات صلح کے سامنے آ جائے، اپنے بھتیجے کو منع کرو۔ علل اعلان ہمیں گالیاں دینے لگ گیا، علل اعلان ہماری ذلت کرنے لگ گیا، ہمارے خداؤں کو گالی دینے لگ گیا۔ ابو طالب تھا تو سیانا، پھر بھی دماغ میں بات آئی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا اور بلا کے کہا کہ بھتیجے میری طرف دیکھ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میرے اندر اب سکت اور سہارا نہیں رہا مقابلہ کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ آرام کیا کریں، بس ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، اگلی بات سنو، عتبہ، عتیبہ، ولید ابن مغیرہ، شیبہ، یہ سارے سردار آئے تھے میرے پاس اور یہ آئے بیٹھے ہیں، انہوں نے آپ کی شکایت کی ہے، پر میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ، ایسا نہ کرو، ان کو گالیاں والیاں نہ دیا کرو، ان کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان ساری زندگی تیرے سامنے گزری ہے، ہر ماحول تیرے سامنے ہے، میں تیرے سامنے پیدا ہوا، تیرے سامنے جوان ہوا، آج تک تمہارے سامنے ہوں، قسم کھا کے بتاؤ میری زبان سے کبھی گالی نکلی ہی نہیں، میں نے کبھی گالی دی نہیں، میں گالیاں سکھانے نہیں آیا، میں گالیاں دینے نہیں آیا، تمہیں معلوم ہے یہ مجھے مارتے ہیں، میں ان کو دعائیں دیتا ہوں، تمہیں معلوم ہے میں نے سر سجدے میں رکھا بیت اللہ شریف میں، انہوں نے سارے اونٹ کا اوج لا کر میری پیٹھ پہ رکھ دیا، میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا رہا، میں تھک گیا، میں اتنے وزن میرے اوپر ڈال دیا، میں سجدے سے سر نہ اٹھا سکا، میں نے پھر بھی گالی نہ دی، میں نے پھر بھی ان کو دعائیں دی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، الہی ان کو ہدایت عطا فرما، یہ تیرے نبی کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں۔ میں نے گالی کب دی ہے؟ وہ سامنے تو بیٹھے تھے کافر لوگ، ابو طالب کو کہنے لگے چچا ان کی باتوں میں آپ نہ آئیں، گالیاں تو سب کے سامنے دیتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا کہ یہ تو فرما رہے ہیں کہ میں نے گالی کبھی دی ہی نہیں۔ وہ کافر سارے کہنے لگے ہر وقت کہتے ہو لات کچھ نہیں کر سکتا، منات کچھ نہیں کر سکتا، عزا کچھ نہیں کر سکتا، ہمارے معبودوں کو، ہمارے بڑے بڑے پیروں کو، ہمارے فقیروں کو، ہمارے قلندروں کو کیوں کہتا ہے کچھ نہیں کر سکتے؟ ایک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہر وقت کہتے ہو کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ گالی ہے،
میں جو خدا کے سوا اوروں کو نہیں مانتا، مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا کسی کو سورنے والا میں نہیں مانتا، یہ گالی ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ کہ یہ گالی نہیں تو پھر اور گالی کیا ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ گالی ہے پھر اللہ پاک نے مجھے ان گالیوں کے لیے بھیجا ہے، پھر میں مجبور ہوں، پھر میرے کوئی اختیار میں نہیں۔ جب آپ نے یہ فرمایا نا کہ میں اللہ کی توحید بیان کروں گا، تم نہ سنو گے میں پتھروں میں بیان کروں گا، ابو طالب نے سمجھا بھتیجا جلال میں آ گیا مقابلے میں، کہنے لگا بھتیجے پھر سن لو، آج کے بعد میرا سہارا نہ لینا، میں تمہارا ساتھی نہیں، آج کے بعد میں تیرا ساتھی نہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا میرے چچا آپ نے آج تک غلط سمجھا، آپ نے آج تک عقل سے کام نہ لیا، شعور سے کام نہ لیا، عقل مندی سے کام نہ لیا، آپ نے صحیح سمجھا نہیں، آج تک جو کچھ ہوا یہ تیری وجہ سے نہیں ہوا بلکہ اس ارحم الراحمین کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے کبھی تیرا سہارا نہیں لیا، میں نے کبھی کسی اور کے سہارے پہ قرآن نہیں پڑھا، میں نے اللہ کی توحید کسی کے سہارے پہ کبھی بھی بیان نہیں کی، میرا سہارا اس ایک اللہ کی ذات پہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا وقت آیا جلال میں آ گئے، ابو طالب نے جو جھٹکا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب جھٹکے سے دے دیا کہ ان کی تسلی ہو جائے، ان کے دل سے یہ بات نکل جائے کہ اللہ کا قرآن کسی کے سہارے پہ نہیں چلتا، بے شک اللہ کا دین اللہ کا قرآن کسی کا محتاج نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں آنسو لے آئے، الہی مار کھاتے کھاتے یہ دن آ گئے، یہ لوگ اپنے سہارے بنائے بیٹھے۔ یوں فرمایا سنو پھر جاؤ، سارا مکہ اکٹھا ہو کر آ جاؤ، سارا عرب اکٹھا ہو کے آ جاؤ، سارے سردار مل جل کر آ جاؤ، سارا قریش مل کے آ جاؤ، اوروں کو بھی ساتھ ملا لو، مگر میں تم سے ڈرنے والا نہیں۔ جو دیکھا چچا بھی دامن چھوڑ رہی ہیں، ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، یوں کہہ بیٹھے میری کمر پہ نہ کرنا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اندر طاقت باقی نہ رہی، قریش کا زور بڑھ گیا ہے، سردار بڑھ گئے ہیں، اعتراض کرنے لگے اور آ کر کے مجھے ستانے لگے، اس لیے آئندہ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ فرمایا غلط سمجھو، تیرا ساتھ نہیں، تیری دامن کا ساتھ نہیں، مجھے تو اللہ کی کرم کا سہارا ہے۔ بے شک۔ اور یوں فرمایا چچا پرواہ نہیں، تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ، سارا جان چلا جائے۔ او مکے والو تم اپنے پرانے کافروں کو بھی بلا لو، سارے غلط کار اکٹھے ہو جاؤ، سارے مشرک مل جل کر آ جاؤ، تم میرا بال بنکا نہیں کر سکتے، اللہ میری حفاظت کے لیے مجھے کافی ہے۔ چچا جان جاؤ، تم بھی جہاں جانا چاہتے ہو، جس کے ساتھ ملنے کا شوق ہے مل جاؤ، تمہاری مرضی، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، تم میری ساتھ دینے کے لیے مجبور نہیں ہو، میں نے تمہاری کمر پہ تمہارے سہارے پہ کبھی کسی کو کلمہ پیش نہیں کیا، اللہ کی رحمت کا سہارا لیے چلتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یوں ابو طالب بیٹھا دیکھ رہا ہے، وہ کافر بھی سامنے بیٹھے سارے سن رہے ہیں، سارے عرب کے چودھری آئے بیٹھے ہیں، نبوت کی للکار کون سامنے اٹھ کرے، بڑے غضبناک ہو کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یوں فرمایا خدا کی قوم
تم سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا، میری ڈیوٹی ہے، میرا فرض ہے، میں اللہ کو ایک ہونا لوگوں کو بتاؤں، بگڑی بنانے والا اور کوئی نہیں، مشکلوں کو آسان کرنے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، بادشاہت دینے والا کوئی نہیں، بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی پہ لٹکانے والا کوئی نہیں۔ بے شک فرمایا میں اللہ کے سہارے پہ ہوں اور میری ڈیوٹی ہے یہ، میں یہ فرض ادا کروں گا، تم راضی ہو بگڑ جاؤ، خاندان والے چچے تائے جاؤ، تم نے جو کچھ کرنا ہے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے گھبرانے والا نہیں۔ قرآن کریم کی ان آیتوں میں ہے، یہ جو کافر ہوتا ہے نا بڑی غرض دکھاتا ہے، بلکار، اور پھر پیغمبر جب آگے سے اڑ جاتا ہے نا تو ڈھلے پڑ جاتے ہیں، او خاموش خاموش بھائی، خاموش خاموش، ہاں جی دیکھو نا، آپ بھی قریش ہیں، ہم بھی قریشی ہیں، لڑیں گے تو اپنے ہی خاندان مرے گا اچھی بات ہے، بری بات ہے، ہائے ہائے لڑنا بہت بری بات ہے۔ آپ نے فرمایا پھر میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں، نہ لڑو، میں تمہیں کہتا ہوں لڑنے آؤ، کیوں آتے ہو، کیوں مار رہے ہو صحابہ کرام کو، چمڑے ادھیڑ دیے تم نے بلال کے۔ نہیں جی ایک کام کریں یہاں، کچھ ہم پیچھے ہٹتے ہیں، کچھ آپ پیچھے ہٹ جائیں، کچھ ہماری ہم مانیں، کچھ آپ کی ہم مانتے ہیں، تیرے خدا کو ہم مان لیتے ہیں، چلو ہمارے یہ جتنے 360 خدا ہیں، 360 اگر آپ نہیں مانتے تو کم سے کم 300 کو چھوڑ کر 60 کو تو مان لو، 360 کو چھوڑ کر 2-4 تو ہمارے بھی مان لو نا، ہم تیرا خدا مانتے ہیں، تو ہمارا چل چھوٹے درجے میں مان لے، مان تو لے۔ یوں ہی تو صلح ہوا کرتی ہے، اگر آپ اڑے رہیں گے صلح کیسی ہوگی، کچھ ہم مانتے ہیں کچھ آپ مان لیں۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو نقل کیا ہے جو میں نے آیتیں پڑھی، فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْ، اس قرآن کو تھوڑا سا تبدیل کر لو، تھوڑی تھوڑی تبدیلی کرو نا، اس میں کچھ ہم مان لیں گے کچھ ہم مان لیں گے، صلح ہو جائے گی نا۔ بقرآن غیر ھذا او بدل، تھوڑی سی تبدیلی کرو، تھوڑا سا فرق، زیادہ نہیں، بس ذرا سا۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ڈلے پڑنے کا وقت نہیں ہے، فرمایا لقاءنا بقرآن غیر ھذا او بدل قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسی۔ او لوگو یہ بات کہتے ہوئے تم شرم نہیں کرتے، قرآن میرے گھر کا نہیں، قرآن میں نے بنایا نہیں، قرآن میرے یہاں بنتا نہیں، اللہ کا قرآن آسمان سے آتا ہے، میں قرآن تو کیا بدلوں گا، کلام تو کیا بدلوں گا، آیات سورتیں تو کیا بدلوں گا۔ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسی۔ اور لوگوں تمہیں یہ بات کہنی نہیں چاہیے تھی قرآن کو بدل لوں، تمہیں معلوم نہیں میں تو اپنی جان کا مالک بھی نہیں۔ اللہ اللہ، میں بدل تو تب لوں جب میں نے بنایا۔ تمہارا غلط خیال ہے کہ قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بنتا ہے، آسمان سے آیا خدا کا کلام ہے، عرش سے آیا ہوا کلام ہے، میں اس میں تبدیلی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو اپنی جان کا مالک نہیں کہ اب ہوں اور تھوڑی دیر میں نہیں ہوں۔
فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، اللہ میری طرف قرآن بھیجتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا، میرا قرآن نہیں بنایا ہوا، اللہ کا بنایا ہوا قرآن ہے، جبریل مجھے دے کے جاتا ہے، میں تمہیں سنا دیتا ہوں، اس میں کوئی کسی لفظ کی ہیرا پھیری میں نے کبھی نہیں کی۔ آج جو دنیا میں حالات چل رہے ہیں، یہ پہلے دنیا میں 100 دفعہ یوں ہی چلے، ترتیب ہوا ہے، کبھی خوف آیا، کبھی غضب آیا، کبھی دھونس آئی، کبھی ڈراوا آیا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کبھی اولیاء کرام بزرگان دین کے ذریعے سے قوم کو سہارا دیا، کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی ذات کافی ہے، اللہ کا سہارا کافی ہے۔ ابو طالب نے بھی اب جواب دے کر دیکھ لیا کہ میرا بھتیجا یتیم ڈرنے والا نہیں، یہ کسی کی دھوس میں آنے والا نہیں۔ ظالموں کو آپ نے دیکھ ہی لیا، قرآن پڑھ کر دیکھی کہ وہ قرآن بدلنے کے لیے کہنے لگے کہ قرآن کو تبدیل کر لو نا، تھوڑا بہت کیا فرق پڑتا ہے، ایک آدھی آیت چھوڑ دو، اگلی پکڑ لو۔ یہ یوں ہی کر رکھا ہے مسلمانوں نے، مطلب کا پڑھ لیا اور بقایا چھوڑ دیا۔ وہ کسی مولوی نے کسی مولوی سے پوچھا نا کہ کبھی قرآن پڑھتے ہو کہ ہاں، کہ کیا پڑھا؟ کہنے لگا کلو وشربو، اللہ نے کیا قرآن نے بتایا ہے کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، تو باقی قرآن اوروں کے لیے چھوڑ دیا۔ الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک سارا کلام الہی انسان کے لیے مفید ہے، مسلمانوں کے لیے تعزیرات الہی ہے۔ عمل اس کو پڑھو ثواب ملے گا، عمل کرو نجات ہوگی۔ قرآن اتنا پکا یار ہے، اتنا پکا دوست ہے، خدا کی قسم قبر میں نہ ماں نہ باپ نہ بیوی نہ اولاد نہ بیگم نہ یار نہ دوست، ہر چیز چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اللہ کا قرآن قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حشر میں تجھے جنت میں پہنچا کے چھوڑوں گا، تیرے ساتھ رہوں گا۔ بے شک اس پر ہمارا یقین نہیں۔ اگر اس اتنی بات پر یقین ہو جائے تو ہم پارس کے نہ بن جائیں سارے۔ دوست کی بات پہ یقین ہے، بیوی کی زبان پہ یقین ہے، عورتوں اور مردوں وزیروں سفیروں کی زبان پہ یقین ہے، اللہ کی زبان پہ کلام پہ یقین نہیں۔ یہاں مار پڑے گی ہمیں، یہی سے مار پڑتی ہے۔ نہیں، جتنا یقین ہوگا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا، جتنا یقین کمزور ہوگا ایمان بھی اتنا ہی کمزور ہو جائے گا۔ کفر کو بت پہ یقین ہے، کافروں کو بتوں پہ یقین ہے، مشرکوں کو درختوں اور بڑوں اور جالوں کے درختوں پہ یقین ہے، تجھے اللہ پہ یقین اتنا نہیں ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، سارے جہان کا مشکل کشا ہے، سارے جہان کا خالق اور مالک ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ وہ جب ہی تو آئے تھے کہ جی تھوڑے سے آپ پیچھے ہٹ جائیں، کچھ ہم بدلتے ہیں کچھ آپ بدل جائیں۔ فرمایا ظالمہ ایسی بات نہ کہو، قرآن میں تھوڑی بناتا ہوں جو میں آگے پیچھے کر لوں، میں تو تمہیں سناتا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، وہ قرآن میرے اوپر بھیجتا ہے، میں تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ میری اپنی کیفیت تو یہ ہے، فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، او لوگوں میں تو اپنی جان کا خود مالک نہیں، قرآن کا مالک میں کدھر سے آیا؟ میں بھی تابع ہوں، تم بھی تابع بن جاؤ۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں اگر تھوڑی سی نافرمانی ہو گئی اللہ کے عذاب سے کیسے بچوں گا۔ نبی بہت زیادہ سمجھتا ہے اللہ کے قہر کو، اللہ کے عذاب کو۔ احکام میں تبدیلی، قرآن میں تبدیلی ناممکن ہو نہیں سکتی، نقطے کا فرق کوئی نہیں کر سکا۔ بڑے بڑے عربی داں، بڑے بڑے چلاک بادشاہ لوگ آئے، قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ چھوٹی سی چھوٹی سورت کا مقابلہ نہیں ہوتا،
اور اللہ کا قرآن نے تو اتنا بڑا اعلان کیا کوئی بھی نہیں کر سکتا، سارا جہان بے وفا۔ قل هو اللہ شریف چھوٹی سی صورت ہے، آواز دے کر کہتی ہے او اللہ کے بندے آ، یہ مکر و فریب، یہ دنیا کی باتیں چھوڑ، میرے اوپر یقین کر۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنا تیرا کام ہے۔ تیری ماں، تیرے باپ، تیرے دوست، تیرے پیر کی قبر پر پورا قرآن بن کر پہنچ جانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو 3 مرتبہ پڑھ کے دیکھ مجھے، پورا قرآن بن کر نہ پہنچ جاؤں۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا یقین بناؤ، جتنا بڑا یقین ہوگا اتنا ہی بڑا ایمان ہوگا۔ اگر یہ یقین ہوگا کہ نماز قبول نہیں ہوتی تو یہی ہو جائے گا، قبول ہوگی ہی نہیں۔ اگر یہ یقین ہے بانگی ہے، بولی ہے، ٹیڑھی ہے، سچی ہے، نقلی ہے، میرا کام تو تیرے دربار میں جھولی پھیلانا ہے، سبحان اللہ۔ میری ذمہ داری تیری حضور میں جھولی پھیلانا ہے، ورنہ تیرا کام ہے، میرا پھیلانا کام ہے۔ میرا فرض ہے جھولی پھیلانا، جھولی بھرنا تیری ذمہ داری ہے، اور میرا کوئی جبر بھی نہیں، زبردستی بھی نہیں، بھرنا بھر تیری مرضی، میرا کام پھیلانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سارے وقتوں میں ایسے وقت پر جھولی پھیلائی، اللہ اکبر۔ میدان بدر میں اندازہ لاؤ، کوئی ہے میل؟ ایک طرف 313 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، 313، اور ایک طرف گھوڑے، سامان، ساز بڑا، کئی ہزار کافر مقابلے میں آیا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صدیق اکبر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کی حضور میں 2 رکعت نماز ادا کی، بڑا لمبا سجدہ فرمایا، اور یوں جھولی پھیلا کر جو روئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جھولی سر سے اونچی ہو گئی، مولا اور میرے واللہ تیرے سوا میرا کون ہے؟ میرے پاس جو کچھ تھا، جو سرمایہ تھا، جو میرے پاس مڈی تھی، جو دولت تھی، یہ 313 میں نے لا کر تیرے دروازے پہ کھڑے کر دیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوں جو ہاتھ پھیلا رکھے تھے پھر دعا کے لیے، یوں ہاتھ کرتے 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 یوں ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ اب نہ گھبراؤ، اللہ کی رحمت آ گئی میرے محبوب، تیرا رونا اس ذات سے کم دیکھا جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالت ہماری یہ تھی، چند زرے ہیں، 2 گھوڑے ہیں، چند تلواریں ہیں۔ پھر حالت یہ بنی کہ کسی صحابی نے لکڑی کی چھڑی بھی یوں کافر کی طرف یوں کر دی، گردن کٹ کے وہ گئی۔ لکڑیوں نے تلواروں کا کام دیا۔ فرمایا میرے محبوب وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سبحان اللہ۔ بدر والے دن اتنا مانگا، رو رو کے مانگا، اللہ نے امداد بھیج دی۔ فرمایا اذیو رب بخمسۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 5000 فرشتہ فوجی بن کر آ گیا۔ 5000 فرشتہ، بڑے بڑے کافروں کی گردنیں کاٹ ماری، تیس نیس کر دیا مشرکین مکہ کا۔ یوں ہی تو نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سہارے پہ چلے، جس کے توکل پہ چلے، جس پر یقین کیا، چاہے کچھ ہو گیا اس یقین میں زیادتی ہوئی، کمی نہ آنے دی۔ آج ہم اگر کوئی کام کریں پہلے ڈھل مل ہوتی ہے، پتہ نہیں ہو بھی جائے گا کہ نہیں۔ مولوی صاحب نے بتائی تو تھی ایک دن آئے، پر یہ تو صحابہ کے لیے تھی، میں کب لے سکتا ہوں اس سے کام؟ نہیں، قرآن نہیں بدلتا، نہ اس کی برکتیں بدلتی،
نہ اس کی رحمتوں میں کمی ہوتی نہ اس کی خیر میں کمی ہوتی. جو اس دن کلام الہی میں اثر تھا، برکت تھی، وہ آج بھی ہے. بے شک بے شک. وہ آج بھی ہے. کوئی اس کی برکتوں کو برت کے دیکھے نا، اس کی رحمتوں کو استعمال کر کے دیکھے نا. اصل بات تو جب بنے آدمی ہر وقت یہ دعا کرے، مولا موت کے وقت قرآن کی تلاوت نصیب فرما. استغفار کرتے، توبہ کرتے، قرآن پڑھتے موت آ جائے، درود شریف پڑھتے موت آ جائے، مزہ آ جائے گا. لیکن ہے بڑا مشکل. جس کام کی عادت نہیں، بے ہوشی میں اکثر موت آ رہی ہے. کون کلمہ پڑھے گا؟ یہ کیسے منہ سے نکلے گا؟ ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عادت ہی نہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہلواؤ اور بکواس بکیں گے، کلمہ کہواؤ کہتے ہی. جب بچہ نہیں کلمہ کہہ سکتا ہمارے زمانے کا، بڑے میاں کیسے کلمہ پڑھیں گے؟ جس کی یہ تمنا ہو، جس کی یہ حسرت ہو، جس کا یہ ذوق ہو کہ مرتے وقت میرے منہ سے کلمہ نکلے، اسے میرا مشورہ ہے، بیٹھے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عادت بنا لو، تاکہ مرتے وقت بے ہوشی بھی ہو تو عادت کے مطابق منہ سے نکل جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے بیان سنا مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا. انشاءاللہ نیا بیان ربیع الاول کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا. کچھ بجلی کی بھی تنگی ہے، کچھ مصروفیات ہیں. آپ میرے لیے دعا کریں. اللہ پاک میری اس محنت کو قبول فرمائے اور آپ کا دیکھنا سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. میرے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے. انشاءاللہ سننے کا ثواب ہوگا، عمل کرنے سے نجات ہوگی. ایک بیان میں ایک چیز آپ پکڑ لیں، اس چیز پہ عمل کریں. ایک ایک بیان سے ایک ایک چیز لیتے جائیں. انشاءاللہ زندگی آپ کی بہترین ہو جائے گی. سنت کرنے والے بن جائیں، سنت پہ عمل کرنے والے بن جائیں. قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور نئے دوست جو ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ہماری محنت کی آپ قدر کرتے ہیں، جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے. اللہ پاک آپ کی روزی میں، رزق میں کروڑوں خیر و برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے بیان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.